البرية قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بڑی ہوندی اس دیے تعبیر چنگی تے کئی پھل کھان وچ ہین کوڑے پر ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی او چنگا اس نو جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی اگر میں تواڈے کولوں یہ سوال کراں کہ تواڈے چ کوئی انجا بندہ بیٹھا ہے کہ جن نے اپنی زندگی دے اندر کوئی انج دا درخت ویکھیا ہوئے جس درخت نو پیسے لگدے ہو یقیناً تسی جواب اندر کہو گے کہ مولانا ایسے درخت ویکھے نے جنہاں نو سیب لگدے نے انار لگدے نے مینگو لگدے نے
پر ਇੰਜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ اور وہ درخت کوئی اور نہیں بلکہ اس درخت دا نام والد محترم ہے۔ ایک ایسا درخت کہ سانو جننے چاہیے ہون اسی ہاتھ پا کے تے لا لیں۔ سکول دی فیس چاہیے جب بھی ہاتھ پاؤ کڑ لو، اپنے کھیل واسطے پیسے چاہیے نے ہاتھ پاؤ کڑ لو، اپنی پکنک واسطے پیسے چاہیے نے ہاتھ مارو کڑ لو، ماں نو بیوی نو گھر دے اندر کسی چیز دی ضرورت ہے جیب بھی ہاتھ پاؤ کٹ لو۔ جنوں جننے چاہیے نے جدوں چاہیے نے جس کم لئی چاہیے نے نہ کوئی نہیں۔ جویں درخت تو پھڑ لائیے تے درخت نے کدی نہ نہیں کی تھی، ایویں باپ دی جیبی جو کڈی جاؤ باپ نے بھی کدی نہ نہیں کی تھی۔ کدی انج بھی ہوتا ہے کہ باپ بیچارہ تھکیا ٹوٹیا مزدوری کر کے اپنی قمیض ٹنگ کے تے آپ سو جاتا ہے، اس قمیض جو پیسے کڈی جانے جدو صبح اٹھتا ہے تے قمیض ویلی ہوندی ہے، رات نو جیباں بھر کے تے دنے ساریاں جیباں ویلیاں ہو جاندیاں نے۔ اے او درخت جنوں پیسے لگدے نے، اور اے درخت ایڈا عظیم درخت ہے کہ جس گھروں اے درخت پٹیا جاتا ہے لوگ کہندے نے اس گھر دے بچے یتیم ہو گئے نے۔ دعا کریا کر جنہ دے والدین زندہ نے، اللہ انہاں دی عزت و قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے ماں دا بھی کوئی مقام تھوڑا نہیں، اللہ نے ماں دا رتبہ اتنا بلند بنایا ہے کہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات المؤمنین، ہم نے جنت مومنات ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ جس ماں دے پیراں دے تھلے جنت ہے، او جے دے پیراں دی ایڈی شان ہے، او دے سر تے لے ہوئے دوپٹے دی کڈی شان ہوئے۔ ماں کے قدموں میں جنت کا معنی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں جنت ہے۔ اللہ پاک سانو عزت و قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی جدو قرآن پاک دا مطالعہ کرنے ہیں نا تے سانو ہی پتہ لگتا ہے کہ مختلف انبیاء کرام اللہ دی زمین تے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے اور آسمان سے 313 صحیفے اترے۔ ایک نبی آندہ سی بعد اندر کوئی ہو دے تو دوسرا آندہ سی نا، تے شریعت دے کچھ احکامات اندر فرق پہ جاتا ہے، کچھ گلہ نمیاں ایڈ ہو جانے ہیں، پہلی شریعت جو کچھ اور بعد علی کچھ اور۔ جیسا کہ ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن جو ہی نبی کریم علیہ السلام کی شریعت آئی تے تعظیمی سجدہ بھی حرام ہو۔ مختلف بدل دے آئے نے، احکامات بدل دے آئے نے، کچھ قوانین بدل دے آئے نے، لیکن دو قانون اجدے نے، نبی بدلے، زمانے بدلے،
پیغمبر بدلے، رسول بدلے، صحیفے بدلے، کتاباں بدلیاں، بڑا کچھ بدلیا، زمانے دے رنگ ڈھنگ بدلے، پر اللہ نے دو قانون نہیں بدلے۔ وہ دو قانون کیڑے نے؟ ایک اللہ دی عبادت دا قانون ہے، دوسرا ماں باپ دی عزت و خدمت دا قانون ہے۔ دنیا دی ہر شریعت اندر ہی حکم، کسی بھی نبی دی ہسٹری اٹھا کے دیکھو تو انہوں دے اندر دو حکم لازمی نظر آنے، عبادت اللہ کی کرو، خدمت والدین کی کرو۔ مجھے اللہ نے ہر نبی آ کے یہی کہتا تھا، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں اللہ کی عبادت کی ترغیب دلاؤں اور اپنے والدین کی خدمت کی ترغیب دلاؤں۔ میں چند ایک مقامات قرآن کریم نے تواڈے سامنے پڑھنا، مختلف ادوار مختلف انبیاء کرام، مختلف آیات، ایتاں مختلف نے، پاریاں دے نمبر مختلف نے، سورتاں دے نمبر مختلف نے، جنہاں نو حکم دیتا جا رہا ہے وہ لوگ تے قوماں مختلف نے، لیکن حکم بار بار ہی کوئی۔ آئی اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی بنی اسرائیلیاں دے نال ایک میثاق کیتا، ایک وعدہ کیتا، عہد و پیمان کیتا۔ اسی بنی اسرائیلیاں دے نال ایک گل دا ٹیبل ٹاک کیتا، اللہ کا دا فرمایا نا تعبدون الا اللہ، اے بنی اسرائیل دے لوگو تانوں اللہ پابند پیا کردا ہے، عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے، سجدہ صرف اللہ کے کرنا ہے، رکوع صرف اللہ عبادت کرنا ہے، منت سماجت صرف اللہ دی کرنی ہے، عبادت کل رب دی کرنی ہے، تے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے اپنے ماں باپ نال چنگا برتاؤ کرنا ہے، اپنے ماں باپ دی عزت کرنی ہے، اپنے ماں باپ دا قدر کرنا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور خطاب بنی اسرائیل نو ہو رہا ہے۔ اللہ پاک دسنا چاہتے نے اسی بنی اسرائیلیاں تے بھی دو حکم لازم قرار دیتے، اپنی عبادت دا تے والدین دی خدمت دا، دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا۔ اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر دی زبان تو اعلان کروایا، سونیا اعلان کر کے لوگاں نو کہہ دیو اللہ میں کی کیا کہا، فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ فرمایا
میرے محبوب اعلان کر کے کہہ دو نا کل کہہ دیجئے تعالو آ جاؤ تعالو نبی بلا رہے ہیں پیغمبر بلا رہے ہیں تعالو آ جاؤ تعالو کٹھے ہو جاؤ تعالو جمع ہو جاؤ تعالو مل کے بیٹھ جاؤ کیوں بہنا ہے تسی مل کے بیٹھ جاؤ گے نا تے میں تانوں دو شاناں دساں گا ایک رب دی شان سناواں گا ایک والدین دی شان سناواں گا تعالو آ جاؤ اتل ما حرم ربکم علیکم میں تانوں دساں اللہ پاک نے تواڈے تے کیڑے کیڑے کم حرام کیتے نے اللہ تشرکو باللہ شیئا ایک تے اے حرام ہے کہ اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا کسی نو رب دے مقابلے چ نہیں لے کے آنا کسی نو اللہ پاک دے مقابلے دے اندر لے آ کے کھڑا نہیں کرنا رب نو شرک والا نہیں کھاندا رب نو شریک والا نہیں کھاندا کلے رب نو نہیں بلکہ کسی نو بھی شریک والا نہیں کھاندا کوئی نہیں چاہتا میری جگہ تے کوئی اور آگے بیٹھ جاوے پیر نہیں چاہتا میری گدی تے کوئی اور بیٹھ جاوے ایسو نہیں چاہتا میری کرسی تے کوئی اور آ جائے وزیر اعظم نہیں چاہتا میری کرسی تے کوئی اور ہو جائے صدر نہیں چاہتا میری کرسی تے کوئی اور آ جائے اور جدو نکی جی کرسی والا شریک گوارا نہیں کردا اتنے بڑے عرش دا مالک اپنا شریک کیویں گوارا کرے گا اللہ تشرکو باللہ شیئا وبالوالدین احسانا اپنے والدین نال نیکی کرنی ہے ایک کیڑی صورت ہے اس صورت دا نام سورہ النساء النساء دا معنی عورتاں اللہ پاک نے سورہ النساء دے اندر والدین دی عزت دا مسئلہ بیان کر کے اس بات وال اشارہ کیتا ہے ماں باپ دی عزت کرنا کلا بندیاں تے لازم نہیں بیبیاں تے بھی لازم ہے عورتاں نو بھی چاہیے اپنے ابے دی عزت کریا کرن اور جناب بیٹیاں نو بھی چاہیے اپنی امی دا احترام کریا کرن اپنی ماں دے اگوں نہ بولیا کرن اپنی امی نو تنگ تے پریشان نہ کریا کرن او دھی بھی کادی دھی ہے جس دھی دے دکھ نال ماں دی آنکھاں چوں آنسو نکل آن او دھی کادی اخلاق والی ہے جس دھی دی زبان دی وجہ تو ماں رون لگ پوے او دھی بھی کڈی چنگی ہے جس دھی دے دکھ نے ماں نو رلا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا خالق کائنات فرماتے نے وعبد اللہ وعبد اللہ مختلف اوقات مختلف انبیاء مختلف قوموں کو بار بار حکم ہو رہا ہے وعبد اللہ وعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا اللہ دی عبادت کرنی ہے خود نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا تے ماں باپ دا ادب کرنا ہے ماں باپ دی عزت کرنی ہے ماں باپ دا احترام کرنا ہے حضرات دی وقار میں 3 مقام پڑھے قرآن کریم دے اینڈ والا مقام سورہ الانعام دا ہے انعام مانا ڈنگر انعام مانا چار بھائی اللہ پاک نے چپایاں دا جناب سورت دا نام چپائے رکھیا ڈنگران دا نام انعام کہندے نے ڈنگرانو اس سورت دے اندر ماں باپ دی عزت دا مسئلہ اللہ دی عبادت دا مسئلہ بیان کر دی حکمت کیجئے اللہ دسنا چاہتے نے جڑا بندہ ساڈی عبادت
عبادت نہیں کردا ماں باپ دی خدمت نہیں کردا او ڈنگرے او ڈنگرے او ڈنگرے او ڈنگرے جڑا اپنے باپ دی عزت نہ کرے او ڈنگرے جڑا اپنی ماں دا ادب نہ کرے او ڈنگرے جڑا اپنی امی دا احترام نہ کرے او ڈنگرے جڑا اپنے ابے دا احترام نہ کرے اللہ اکبر اللہ حضرات زی وقار تین ایتاں میں تلاوت کیتیاں تین ایتاں دے اندر پہلے رب دا ذکر پھر آپ دا ذکر پہلے اللہ دی عبادت دا ذکر پھر والدین دی خدمت دا ذکر مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک نے انسان پر جو حقوق واجب کیے اس کی دو قسمیں ہیں ایک حقوق اللہ ہے ایک حقوق العباد ہے حقوق اللہ کا معنی اللہ کے حقوق حقوق العباد کا معنی بندوں کے حقوق انہاں تین آیتاں دے اندر اللہ نے دوویں حقوق اکٹھے کیتے نے پہلے اپنے حقوق دا ذکر پھر جناب والدین دے حقوق دا ذکر اللہ پاک دسنا چاہتے نے رب دے حق تو بعد حقوق العباد اندر اگر سب تو عظیم کسے دا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے حقوق اللہ کے بعد سب سے عظیم حق والدین میری بیوی دا بھی آکے جی منیا جی میرے ماں باپ نے اور میری بیگم ہی ہے جی میرے بچے بھی نہیں انہاں دا بھی تے کوئی حق ہے نا اللہ نو پتا سی 14ویں صدی دے نوجواناں گل کرنی ہے اے روڑا پانا ہے اللہ پاک نے اسی لیے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کر کے بتلا دیا بیوی پیچھے بچے پیچھے سارے پیچھے سب تو کے حق ماں باپ دائے بلکہ میں اضافہ کروں گا تیرے ہاتھ میں جب پیسے لے ایک پاسے بیگم منگے ایک پاسے ماں منگے بیگم چپ کرا دے ماں دی تلی تے پیسے رکھ دے عرشاں دا رب تیرے تے راضی ہو جائے اللہ اکبر اللہ لاہور شہر پڑھے لکھے منڈے نے کہنے کے لو مولوی کی کہہ گیا دلیل دے کے ہی نہیں گیا دلیل بھی سن لو حدیث پاک دلیل ہوئے دلیل ہوئے جی سکولہ جو سانو پڑھائی گئی ہے تسی تاں روڑا پا دیو تانو کوڑے جدیاں دلیلہ پڑھائیاں نہیں جاتی تو اڈیاں کتاباں جو جدیاں دلیلہ سائیاں کڑ لیاں نے تاں تسی بے ادب ہو گئے ہو ہم نے یہ دلائل پڑھے ہیں مدارس میں نہیں سکول میں پڑھے ہیں وہ تو سکول بھی چنگے ہوتے سارے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں پرانیاں کتاباں سکول دیاں انہاں دے اندر ایک واقعہ ہوندا سی 3 کار والوں کا واقعہ صحیح البخاری دا صحیح واقعہ 2 بندیاں نے اپنی اپنی پریشانی دا ذکر کیتا جدو غار دے دروازے دے کے پتھر آ گیا تے دروازہ بند ہو گیا تیسرا بندہ اٹھیا تے اللہ دے حضور عرض کردا ہے اللہ میں بکریاں چرایا کردا سا تے انہاں دا دودھ دھو کے اپنے ماں باپ نو دیا کردا سا ایک دن میں بکریاں چراندا لیٹ ہو گیا تے میں کر گیا میری امی بھی سو گئی میرا ابو بھی سو گیا تے میں گھر پہنچیا میں آکھیا میں کی کراں میرے بچے رو رہے بھوکے نے تے میری بیوی بھی پریشان ہے تے میں بکریاں دا دودھ دھویا پیالے جب اندر ڈالیا تے میں اپنے ماں باپ دے سرانے لے کے کھڑا ہو گیا میری بیوی کلب دی رہ گئی تے میرے بچے روندے رہ گئے ابا بھوک ڈاڈی لگی ہے سانو پین نو کچھ دے دے میری بیگم کہتی رہ گئی کہ نہ بچیاں نو کچھ دے دے میں آکھیا نا 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 میری غیرت گوارا نہیں کرتی میرا ابا بھوکا دے میرا پتر رجیا ہو دے میری غیرت گوارا نہیں کر دی میری امی بھوکی ہو دے میری بیگم رجی ہو دے اللہ اکبر اللہ جدو دے باقی کتاباں وچ تسی پڑھ دے سونا اودوں تسی ادب بھی کر دے سو ماں باپ دا ہن جدے باقی تسی پڑھے کدی نہیں کتاب دا چونجی
کٹ دیتے گئے نے تاں کر کی تیون جناب ادب ختم ہو گئے ماں باپ دا اے کچھ دن پہلے دی گل ہے میں فیس بک تے دیکھیا ایک بڑھا باپ ہے انہیں جناب ایتھے بھی ساتھ لگی تیتھے بھی ساتھ لگی تے روندا پیا ہے پوچھن والا پوچھدا ہے بابا تینوں کنے ماریا ہے تے کرو کے کہدا ہے مینوں میرے پتر نے ماریا ہے مینوں میرے بیٹے نے ماریا ہے اللہ جڑا باپ متھا چومدا رہیا اج پتر نے بڑا ہو کے باپ دا متھا ہی پاڑ چھڑیا ہائے جڑا باپ جناب رخسار چومدا رہیا بڑا ہو کے پتر سارا تھپڑ مار دیتے یارو زمین پھٹ کیوں نہیں جاتے آسمان تو کوئی آگ کیوں نہیں برسن لگ جاتے ایٹے بڑے بڑے ظلم ماں باپ لڑکی تے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا توجہ کرنا خطرات تیسی وقار غار کر دے جانا درا اللہ دا ہر نبی ماں باپ دادم کرن والا احترام کرن والا تیزیت کرن والا اللہ والا کٹی پیاری گل کردا ہے ماں باپ نے جنت دووے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی نا خدمت کی نا جنتا پا گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے جیتیاں نال وفا کر لے جیتیاں نال وفا کر لے مرم تو باپ دعاواں کر لے جیتیاں نال وفا کر لے مرم تو باپ دعاواں کر لے اللہ رحمت دعا تے کر دے روک عرض سداواں کر لے سورنگی پوگل سورنگی پوگل تاہر بکا گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے اللہ اکبر اللہ میری گھر تزانے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیسے پاک دی نادران والا اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اللہ اکبر اللہ اللہ جزی قرآن پڑھنے اصل کی نظر آتا ہے ہر نبی اپنے ماں باپ دا ادب کرتا ہے ہر نبی اپنی امی دا ادب کرتا نظر آتا ہے ہر نبی اپنے باپ دا ادب کرتا نظر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اپنی ادب کرتے نے کی کہتے نے یا آباتی یا میٹھا جملہ ہے کتنا میٹھا جملہ ہے یا آباتی کتنے پیار نہ بلایا ابو جی ابا جی پیار نہ بلایا ایک ظالم میں نے فون کر کے کہتا جی میرا پیو جڑا ہے نا شراب پیندا ہے میں کہا ظالمان نا دی ادب نہ لے اپنے پیو دا تے شک تیرا پیو شرابی ہے لیکن ہے تے تیرا باپ ہے حضرت ابراہیم کا والد مشرک تھا اکیلا مشرک نہیں تھا بلکہ بت خانوں کا کارخانہ کھولا ہوا تھا آپ اپنے ہاتھ سے بت بناتا تھا تیار کرتا تھا بیچتا تھا حضرت ابراہیم کو مارتا تھا جاؤ بت بیچ کر آؤ حضرت ابراہیم کا باپ پکا مشرک سی انہوں ادب نال بلایا ہے تو اپنے شرافی باپ کو ادب نال نہیں بلادا
منیا شرابی پر ہے تے تیرا باپ فرمایا یا آبا علماء سے پوچھو حضرت ابراہیم کے باپ کا کیا نام تھا آذر تھا یا ترش تھا لیکن اپنے ابو کا نام نہیں لیا نام لے کے نہیں بنایا اپنے ابو نو حضرت ابراہیم پیغمبر نام لے کے نہیں بنا دے فرماتے نے یا آباتی ابو جی یا آباتی ابا جی یا بار بار آیا ہے قرآن چ بار بار آیا ہے یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن غنی فرماتے ہیں یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا غنی فرماتے ہیں یا آباتی انی قد جاءنی من العلم معلم آتک فاتبعنی آتک صراطا سویا ابو جی ابو جی ابو جی دیکھو بات کہتا ہے اگو باپ بولے حضرت ابراہیم کہتے ہیں ابو جی ابو جی ابو جی دیکھو باپ کی کہتا ہے یا ابراہیم لائنم تنتہی لارجمنکا واجرنی ملیا سن لاہوریا گل سن لے حضرت ابراہیم کہتے ہیں ابو جی ابو جی ابو جی اگو ابو بولے اے ابراہیم میں تینوں پتھر ماراں گا پتھر مار مار کے تینوں رجم کر چھڈاں گا دھکے مار کے گھروں کر چھڈاں گا زمین تو آگ کر دیواں گا اگو پھر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں سلام علیک سلام علیک ابا جی جنہ کھانا تسی پتھر مارو گے ابراہیم وہ تواڈے ہاتھ چوم دے گا ابراہیم تواڈے ہتھاں تے بوسے دے گا سلام علیک ابا جی میں تانوں سلام آکھاں ابا جی میں تواڈی پگڑی نوں سلوٹ مارا ابا جی میں تواڈی عظمت نوں سلوٹ مارا تسی مینوں پتھر مارو میں تانوں سلوٹ مارا ادب تے ویکھنا احترام تے چیک کر نبی دا نبی کیویں ادب پیا کردا ہے اپنے باپ دا باپ تے سرا دے میاں تاج نے ہوندے باپ سرا دے میاں تاج نے ہوندے اج پیر مرن کڈ خالی بابا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اللہ کو اکبر اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اللہ فرماتے ہیں ساڈے نبی یحییٰ جڑے سن اپنے ماں باپ دا ادب کریا کرتے سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے قرآن کہتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں اپنی امی دا ادب کرنا وا میں اپنی امی دا ادب کرنا وا کتنا میٹھا جملہ ہے جناب عیسیٰ دا میں اپنی امی دا ادب کرنا وا میں اپنی امی دا احترام کرنا وا کتھے نے او بندے جڑے ماں دیاں گتاں پھٹدے نے کتھے بیٹھے نے او بدبخت بچاؤ میرا پیغام بونا بھائی جڑے ماں نو کتی کہہ کے بلا دے نے کتھے بیٹھے نے او ظالم
حضرت اسماعیل اللہ دے پر خدا دے اللہ دے خدا تک کرتے یہ اپنی خدا کرتے پتھر مارو عزت دیتی اپنے ماں باپ اپنو اپنے ماں باپ تخت تے بٹھایا ابو یعقوب جی تخت تے میرے نال بیٹھ جاؤنا آؤ میری اماں جی تخت تے میرے نال بیٹھ جاؤنا اے ادب کیتا ہے میرے پیارے یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ دا اپنی امی دا تو بھی ادب کریا کر اپنی ماں دا حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ مار تقیتو واللہ مار تقیتو فرماتے نے مینو اللہ دی قسم ہے مینو اللہ دی قسم ہے میری ماں گھر وچ موجود ہوے تے میں اپنے گھر دے مقام دی چھت تے نہیں چڑھدا مینوں ڈر لگدا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اے نہ کہہ دین تیری جُتی تیری ماں دے سر تو اونچی کیوں ہو گئی سی میں اپنی ماں تو اونچا جتیاں نہیں کرنا چاہتا اے ادب ماں دا اے ادب ماں باپ دا اللہ اللہ میں قربان جاوا فاطمہ دے پیار نالو کسی دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں کی ایسی ہے عجیب خستی لگے ماں باپا جو اپنی بھی گانی بستی لپ جائے ماں جتوں ایسا کوئی بازار نہیں فاطمہ دے پیارے نالو تعبدوا اللہ وإياه وبالوالدین احسانا اللہ 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 ایک پورا سبجیکٹ ہے جنہ پاک مینا یاد میں بیان کیا اور یہ لاہور شہر ہے شاید آج کوئی ڈائری لکھنے کے لیے آیا ہوگا جو یہ ڈائری حکام بالا تک جائے گی یہ اکاڑے سے آنے والے خطیب نے اپنی گفتگو میں یہ باتیں بیان کی ہے ارے اگر کوئی ڈائری لکھنے والا آیا ہے تو میں اسے کہوں گا یار آج کی ڈائری ضرور لکھ کے جاؤ آج کا میرا یہ پیغام ایسے جو
سامنے رکھ دیجئے، DPO DCO کے سامنے رکھیے، یہ میرا پیغام IG پنجاب کو دے دیجئے، یہ میرا پیغام حکام بالا تک پہنچا دیجئے، یہ آج کے میرے الفاظ کی ڈائری آپ تو جا دیجئے پرائم منسٹر تک، اے جانو تسی دیکھ کے لے جاؤ میرا پیغام، اللہ جانتا ہے میں جانا وا میرا مطالبہ ہے تے میں قرارداد پہ پیش کرنا وا، اے جڑے الفاظ نے قرآن پاک دے وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، یہ جڑیاں دو تین تانے نا میرا مطالبہ ہے حاکم وقت کے انہوں سکول دے اندر لازم قرار دیتا جائے، اللہ نکے نکے بچیاں نے دا ترجمہ پڑھا، نکے نکے بچیاں دیا سکول دیا کتاباں دے اندر ترجمہ لازم قرار دے دے، آج باپ بڑھا کے روتا ہے مولانا میرا بیٹا میرا عدم نہیں کردا، بابا سچا تو نہیں ہے تیرا بیٹا تیرا عدم کرے کہ میں جنہ ایسا میں تیرا عدم لکھیا ہے وہ ایسا تیرے بیٹے نے پڑھئے ہی کوئی نہیں، جنہ ایسا دا ترجمہ جناب جنہ ایسا دے اندر تیرا عدم لکھیا ہے انہ ایسا دا ترجمہ تیرے پتر نے پڑھے ہی کوئی نہیں، حاکم وقت سے مطالبہ ان آیات کا ترجمہ لازم قرار دیا جائے تاکہ بڑھے بابے روڑے بند ہو جان، تاکہ کہ جوان اپنی ماں باپ آدم کرنا شروع کر دین، فرمایا وقضا ربک الا تعبدوا الا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انہیں دا ترجمہ یاد کر لو اپنے بچیاں نو، بابا اگر تو چاہے کہ تیرا بیٹا تیرا عدم کرے پھر انہیں دا ترجمہ اپنے بچیاں نو یاد کروا تاکہ دل بچ تیری عزت بیٹھ جائے نا، کہتے ہیں نا مثال پڑی ہوئی ہے نا، لو جی فلانے دا آرڈر لوہے دا گارڈر ہے، ایس ایچ او دا آرڈر لوہے دا گارڈر ہے، ایم پی اے صاحب نے حکم کر دیتا ہے انہاں دا آرڈر لوہے دا گارڈر ہے، انہاں دیاں دلیلاں کوئی نہیں، لیکن اگر میں کہہ دے باپ دا آرڈر لوہے دا گارڈر دی دلیل موجود ہے، مصنف قرضاق میں حدیث ہے سیدنا حضرت ابن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ایک عورت میں نے بڑی پسند ہے، رب نے نکاح کر دیا، میرے ابو جی نو عورت پسند نہیں، میرے ابو فرماتے نے طلاق دے دے، میں کیا ابو جی میں طلاق نہیں دینی، میرے باپ عمر امیر المومنین اللہ دے پیغمبر دی خدمت کر گئے، سارا واقعہ بیان کر دیتا کہ میں اللہ دے نبی نے بلایا تے بنا کے لیا کیا گل سنا نا، آقا فرماتے نے تلے کہا اے ابن عمر اپنی بیگم نو طلاق دے دے، کیونکہ عمر تیرا باپ ہے، باپ دا آرڈر لوہے دا گارڈر ہے، باپ جو کبھی کرنا چاہیے، ابا جو کبھی کرنا چاہیے، ابا جھوٹا بھی ہوئے تے پھر جھوٹا نہ کیے، ماں باپ کوڑے بھی عورتوں نہ آکھیے، انہاں دی کدے کانڈ نہ لگڑ دئیے، ماں باپ کی عزت اندر کمی نہ آن دئیے، ماں باپ کے مقام اندر کمی نہ آن دئیے، ماں باپ کی عظمت اندر کمی نہ آن دئیے، اونچا مقام ماں باپ دا، سچا مقام ماں باپ دا، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ ایک صحابی رسول اللہ دے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہویا، عرض کردا اصحبت زمزان عظیما، اللہ دے محبوب پیغمبر میں گناہ کیتا ہے، کڈا کو گناہ کیتا ہے، عظیما میں بڑا گناہ کیتا ہے۔
جناب قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آئے. دعا کرو اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عزت والی، غیرت والی، شرم والی، بھرم والی، حیا والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ کو اکبر. اللہ توجہ غور کر دے جانا درا. میں سب تو زمان عظیمہ، میں بڑا گناہ کیتا ہے، بڑا گناہ کیتا ہے. دے نالوں کہندہ سنیا فحلی توبتن، میں توبہ بھی ہے کہ نہیں اس گناہ دی. نبی پاک نے فرمایا، آقا فرما میرے تیری امی زندہ ہے. وہ کہتا نہیں نہیں میری امی تو زندہ کوئی نہیں، پر میں تیری خالہ زندہ ہے. بندے آکھے جی خالہ زندہ ہے. فرمایا اپنی خالہ نال نیکی کر، اللہ پاک تیرا بڑا سارا گناہ بھی معاف کر چھڑے گا. رب تیری بڑی ساری غلطی بھی معاف کر دے گا. حضرات محترم، انسان کی فطرت ہے، انسان جدوں بھی کوئی کام کرتا ہے نا اودے فائدے سوچدا ہے. میں کراں گا تے کی فائدہ ہوئے گا. اللہ دے بندیاں ماں باپ کی خدمت کرے گا گناہ معاف ہون گے. ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ تیری عمر لمبی کر دے گا. یہ میں صرف دلائل دے رہا، میں تانوں دس رہا، یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہیں. ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ تیری عمر وچ برکت پائے گا. ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ تیری روزی وچ برکت پائے گا. ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ پاک تیرے گناہ معاف کرے گا. ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ پاک عرش تے بیٹھ کے تیری راضی ہو جائے گا. انسان کی فطرت ہے، انسان سوچتا ہے اے کام میں نہ کراں گا تے کی ہو جائے گا. ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا آسمان تیرا تیری تے ناراض ہو جائے گا. ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا اللہ تیرے تے جہنم جنت کو حرام کر دے گا. حدیث پاک اندر آتا ہے حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ. کتنا بندیاں تے رب نے جنت کو حرام قرار دیتا ہے. بندہ جو پہلا بندہ نہ آپ قربانے دینے والدین دے نا فرمان بندے نہیں جنت حرام ہے. میرے نبی دی بددعائیں اس بندے واسطے جس بندے نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی. فرمایا نات خاک کلوٹا کر دے وے جڑا بندہ اپنے بڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کردا. حضرات محترم، ماں باپ کی عزت کرو گے اللہ عزت دے گا. ماں باپ کی قدر کرو گے اللہ تہاڈی قدر کرے گا. ماں باپ کو تنگ کرو گے اور یہ باہد گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ نے جنہ دی سزا آخرت اندر ملدی ہے. لیکن میرا یقین ہے ماں باپ کی نافرمانی والا گناہ دی سزا دنیا تے اللہ جلدی دے دیتا ہے. آخرت جڑی ملنی وہ ملنی ہے، دنیا تے بھی اللہ سزا دیتا ہے. اس وقت آؤ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا قدر کرو. قال اللہ تعالی وقدا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. وآخر دعوانا بڑا ہی زبردست جاندار اور شاندار خطاب فرما رہے تھے محترم جناب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد حافظہ اللہ تعالی. ان کی تقریر کے دوران ہماری آج کی اس محفل کے دوسرے مہمان محترم جناب قاری خالد مجاہد حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے. ہم انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس بزم میں تشریف لانے والے معزز مہمانوں نے گرامی ان کے نام میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میری